دوستو السلام علیکم۔ اس کہانی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ سچی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس کی ایک کہانی ہے۔ آپ بھی 2 منٹ نکال کر اس کہانی کو سنیں۔ آپ یقیناً اس کہانی کو سن کر حیران ہو جائیں گے، اور ایسی کہانی سن کر لازمی آپ کے جسم کے لوں لوں کھڑے ہو جائیں گے۔ جہاز عازمین حج کو لے کر اڑ چکا تھا۔ عامر ایئرپورٹ پر ہی کھڑا رہ گیا۔ افسر نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اللہ کا حکم، شاید حج تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے لیبیا کے عامر قذافی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ عامر قذافی حج کے سفر کے لیے لیبیا کے ایئرپورٹ پر پہنچے، مگر سفری کارروائی کے دوران قذافی نام کی وجہ سے سیکیورٹی مسئلہ سامنے آ گیا۔ ایک افسر نے ان سے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ دوسری طرف حجاج کارروائی مکمل کر کے جہاز میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے دروازے بند ہو گئے۔ جب تک عامر کا مسئلہ حل ہوا تو پائلٹ نے شیڈیول اور سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے جہاز کے دروازے دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا، اور طیارہ عامر کے بغیر روانہ ہو گیا۔ عامر نے بھی ایئرپورٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پورے یقین سے کہا کہ میری حج کی نیت ہے اور انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ طیارہ واپس ایئرپورٹ کی طرف آ گیا۔ ایئرپورٹ عملے نے پائلٹ سے کہا کہ ایک مسافر رہ گیا ہے، کیا اسے سوار کر دیں؟ لیکن پائلٹ نے عامر کے لیے دوبارہ دروازے کھولنے سے انکار کر دیا۔ جہاز دوبارہ روانہ ہوا، مگر عامر مایوس نہ ہوا اور اپنی جگہ پر کامل یقین کے ساتھ جمع رہا اور کہتا رہا کہ اللہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ نیت حج کی ہے اور انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ معجزاتی طور پر اسی دوران ایک اور اطلاع آئی کہ طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ لیبیا کے عامر نامی شخص کو جہاز میں سوار ہونے سے 3 بار روکا گیا، اور ہر بار جہاز تکنیکی خرابی کے باعث واپس آ گیا۔ تیسری بار پائلٹ نے غیر متوقع فیصلہ کیا اور کہا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جہاز اب عامر کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ میں پرواز نہیں کروں گا جب تک کہ عامر جہاز میں سوار نہ ہو جائے۔ عامر کو فوری طور پر کلیئرنس دی گئی۔ وہ جہاز میں سوار ہوئے۔ اس بار جہاز بحفاظت منزل پر پہنچ گیا۔ عامر نے سعودی ایئرپورٹ پر پہنچ کر ایک ویڈیو بنا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ حج پر جانا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر حج ان کے نصیب میں لکھا ہے تو کوئی بھی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ دوستو، اس کہانی سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام، کسی بھی درخت کا پتا نہ تو گر سکتا ہے اور نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے آپ کے ذہن میں کیا نتیجہ آتا ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔